اوکے السلام علیکم جی، میں محمد زبیر خان نیازی آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کیونکہ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، 13 مضروبین، 13 لوگ جو انجرڈ ہیں اور ایک شہید ہے، ان کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین تحریک انصاف پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ 48 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ یہ بات، یہ پریس کانفرنس یا یہ جو میرا مدعیت میں آنا، میں جو اس ایف آئی آر کا مدعی ہوں، وہ خان صاحب کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوں، میں تحریک انصاف کے کارکن ہونے کی حیثیت سے ہوں اور میں چشمدید گواہ ہوں اس واقعے کا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ وقوعہ پیش آیا، میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی صاحب سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی کہ تحریک انصاف کا ہر کارکن پوچھ رہا ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف کا ہر کارکن پوچھ رہا ہے کہ ابھی تک یہ کیوں نہیں درج ہوئی ایف آئی آر۔ میں کل تھانے بیٹھا رہا، پورا دن کل بیٹھا رہا، ڈی پی او، ایس ایچ او نے ہمیں گولیاں دی، کبھی تھانے کی لائٹ بند کر دی۔ میرا یہ سوال ہے آن بہاف آف 13 زخمیوں کے اور ایک شہید کے بہاف پہ میرا سوال ہے آپ سے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ آپ نے 48 گھنٹے سے پرچہ درج نہیں کیا، رجسٹر نہیں کیا ایف آئی آر، تو ملزم سے تفتیش کیسے شروع ہو گئی؟ یہ بات زندہ باد، ملزم سے تفتیش کیسے شروع ہو گئی؟ جی ملزم سے تفتیش، اور اس کا بیان کیسے منظر عام پہ آ گیا؟ اس کا بیان کیسے منظر عام پہ آ گیا؟ اور جبکہ کسی ایک زخمی کا بیان بھی نہیں لیا گیا ابھی تک۔ کون سے مقدمے کی تفتیش کر رہے ہیں جو رجسٹر نہیں کیا ابھی تک؟ اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مقدمے میں، اس وقوعے میں جھوٹ کیا ہے؟ کیا وقوعہ نہیں پیش آیا؟ کیا معظم گوندل شہید نہیں ہوا ہمارا کارکن؟ بے شک ہوا ہے۔ کیا 13 لوگ زخمی نہیں ہوئے سمیت سابق وزیر اعظم پاکستان کے؟ بے شک جس واقعے کو لے کے انٹرنیشنل میڈیا میں طوفان برپا ہوا ہے، پوری دنیا میں کشمکش ہے کہ عالمی سطح کے لیڈر عمران خان پہ حملہ ہوا ہے، سمیت 13 اور ایک شہید کے مارنے کی سازش تو پورے کاروان کو تھی۔ یہ سازش کہاں تیار ہوئی؟ یہ کس کا پلان تھا؟ اور ہمیں خبریں آ رہی تھی، ہمیں اطلاع تھی کہ یہ ہونا ہے، وہ اطلاع کیسے تھی؟ وہ دھمکیاں کیوں ہم تک پہنچائی گئی تھی ایک دن پہلے؟ کیا یہ ساری چیزیں، ایک منٹ، کیا یہ ساری چیزیں آپس میں ملتی نہیں؟ اور میں آپ کو 5 6 7 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو ہر سوال کا جواب دے دے گی۔ کس کو تکلیف تھی عمران خان سے جس کی حکومت ختم کروائی گئی، رجیم چینج آپریشن کروایا گیا، پھر اس کی پاپولیرٹی ملک میں طوفان مچا رہی تھی، جلسے ہو رہے تھے بڑے بڑے، پھر اس کے بعد اس نے ضمنی الیکشن میں سب کو سویپ کر دیا۔ کس کو تکلیف تھی اس سے؟ پھر اس کے بعد اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، سیاست سے ختم کرنے کے لیے اس پہ پرچے کرائے گئے بوگس، اس کو قانون میں پھنسانے کی کوشش کی، اس کو جیل کروانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کس کو پرابلم تھی؟ پھر اس کے بعد شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر فیصل واڈا کی پریس کانفرنس ٹی وی پہ لائیو دکھائی گئی،
खूनी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब मेरा आखिरी बात, क्या किसी पाकिस्तान के आईन में किसी फौजी को कानून के तले लाना मना है? किसी फौजी के खिलाफ एफआईआर कटवाना मना है किसी कानून में? नहीं मना, नहीं। क्या वकूए में कुछ झूठ हुआ है? नहीं सर। मुझे आर्टिकल 25 इजाजत देता है कि कोई पाकिस्तान का शहरी आइन से बालातर नहीं है, रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है। और आखिरी बात, खुलफाए राशिदीन अगर पेश हो सकते हैं तफ्तीश के लिए, क्या बात है, खुलफाए राशिदीन पेश हुए अदालतों में, तो क्या कोई खुलफाए राशिदीन से बड़ा है यहां? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है ये। अब आप सवाल सर ये बताइए, सर जी ये बताएं, उनके अलावा कोई नामालूम या कितने लोगों को लगाया आपने? जी नामालूम भी है वहां पे, उनके जो सहूलतकार है नामालूम। पीछे हो सर जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरी चीफ जस्टिस से अपील है, सर मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। ये पाकिस्तान का 13 जख्मी और 1 शहीद के घर वाले चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ देख रहे हैं। बेशक देख रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ की अदालतें आपकी तरफ, इंसाफ की तवक्को आपकी तरफ है। ये जो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है सर, इनमें कोई नाम निकालने का मंसूबा बनाया जा रहा है? देखिए, एफआईआर हमने दे दी है और इंशाल्लाह हम उसी एफआईआर को परसू करेंगे। हमने 50 सर जी मेरा हो कितना दिन है? सरकार को नाम इस्तेमाल करिए।